تو میرے ساتھ عبدالرحمان بشیر صاحب نے یہ ایسٹ جرمنی میں تبلیغ کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اس لحاظ سے میرے ذہن میں ایک واقعہ ہے جو بہت تاریخی ہے اور بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ 1989 کی بات ہے، حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے یہاں خط لکھا مشنری انچارج صاحب کو یا غالباً امیر صاحب کو کہ ایسٹ جرمنی کے بارڈر جو ہیں وہ کھلنے والے ہیں، کاروباری لوگ جہاں اپنے اپنے کاروبار جمانے کے لیے یہاں وہاں پہ منصوبے باندھ رہے ہیں، تو اس سرزمین پر مدتوں سے اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ چنانچہ آپ بھی منصوبہ بندی کریں اور وہاں جا کے اس چیز کا جائزہ لیں۔ خاکسار اس وقت فلڈا کا صدر جماعت تھا، تو مجھے شکور اسلم صاحب جو اس وقت سیکرٹری تبلیغ تھے، ان کا فون آیا کہ ہم یہاں آپ کے ہاں میٹنگ رکھنا چاہتے ہیں اور یہاں تبلیغ کا پروگرام جو ہے وہ ایسٹ جرمنی اس کے منصوبہ بندی کریں گے۔ چنانچہ میں نے وہاں میٹنگ ارینج کی اور وہاں منصوبے بنائے گئے کہ کس طرح تبلیغی اسٹال لگایا جائے، کہاں لگایا جائے، اور کہ کوئی مکان بھی کرائے پر لے لیا جائے، یہ سارا کچھ۔ پروگرام جو ختم ہوا تو نیشنل امیر صاحب نے مجھے کہا کہ یہاں سے بارڈر کتنا دور ہے۔ میں نے کہا یہاں سے تو بہت جگہوں پہ بارڈر جب جایا جا سکتا ہے، قریب ترین جو ہے وہ 13-14 کلومیٹر ہے۔ تو کہتے کہ آپ ہم یہ لے جا سکتے ہیں وہاں پہ؟ میں نے کہا ہاں جی میں لے جا سکتا ہوں، کیونکہ ایک دن پہلے میں اپنی کمپنی کی طرف سے ہو کے آیا تھا اور اگلے دن باقاعدہ جو معاہدہ ہونا تھا بارڈر کھلنے کا، یعنی 2 دن پہلے میں ہو گیا تھا، اس ایک دن پہلے جو میٹنگ ہو رہی تھی، تو میں نے کہا ہم جا سکتے ہیں۔ چنانچہ جو ہی یہ خبر لوگوں کو پتہ چلی، ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے وہ تیار ہو گیا، تقریباً 13-14 گاڑیاں جو ہیں وہ تیار ہو گئی۔ تو جب ہم ویسٹ جرمنی کے بارڈر کے حصے پہ پہنچے، ایک غیر معروف علاقہ تھا، کوئی بڑا شہر نہیں تھا، آئزنخ کے ساتھ لگتا تھا، تو 2-3 گاڑیاں نکل گئیں، چوتھی گاڑی مولانا عطا اللہ صاحب کلیم کی تھی۔ اب وہاں انہوں نے ان کو روک لیا اور جانے نہ دیں، پیچھے ایک بہت بڑی لائن بلڈ اپ ہو گئی اور ہارن بجنے شروع ہو گئے۔ ہم بھی گاڑیوں سے اتر کے گئے۔ اس وقت میرے پاس بھی یہ مہاجرین والی ڈلڈنگ تھی، کوئی پاسپورٹ وغیرہ نہیں تھا، تو اس پر بھی وہ جانے دین جا رہے تھے، لیکن مولانا تعالیٰ صاحب کلیم کو روک لیا، یہ نہیں جا سکتے۔ تو جا کے پتہ چلا کہ انہوں نے امریکن پاسپورٹ کی وجہ سے ان کو روکا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک امریکن یہاں سے نہیں جا سکتا، باقی سارے چلے جائیں، یہ نہیں جا سکتے۔ چنانچہ امیر صاحب بھی باہر نکل کے آئے، بڑی وہاں ان کو دلیلیں دیں کہ اگر یہ نہیں جا سکتے تو ہم بھی نہیں جا سکتے۔ تو خیر جو دوسری طرف کا بارڈر تھا، وہاں سے ایک افسر نے دیکھا کہ بہت بڑی لائن لگ گئی ہے، لوگ آنے والے ہیں، تو بڑا پرابلم ہو جائے گا۔ تو وہ آیا آ کے اس کو پھر امیر صاحب نے گارنٹی دی کہ ہم نے صرف تھوڑی دیر جانا ہے، تو 1-1.5 گھنٹے بعد ہم نے واپس آ جانا۔ تو میری ضمانت پر یا جو بھی آپ ضمانت لینا چاہتے، خیر انہوں نے جانے دیا۔ تو ہم چلے گئے اندر، بارڈر کراس کیا، اب 2-4 کلومیٹر اندر گئے ہوں گے کہ ایک بہت کھلی جگہ وہاں پہ آئی۔ تو یہ ایک بڑا روحانی منظر تھا جب عطا اللہ صاحب کلیم نے ہمیں کہا کہ آپ سب لوگ یہاں دائرہ بنائیں۔ یہ باقاعدہ ایک دن بارڈر کھلنے سے پہلے کی بات ہے، اگلے دن جو ہے وہ آفیشیلی بارڈر کھل گئے تھے، تو ہم ایک دن پہلے گئے تھے۔ غالباً ہو سکتا ہے حضرت ظفر صاحب اس میں موجود ہوں۔ تو وہاں ہم پہنچے، تقریباً 40-50 لوگ ہم منتے ہوں گے وہ گاڑی میں جو گئے تھے۔ تو ایک کھلے میدان میں انہوں نے دائرہ بنوایا، ایک سرکل جب بنایا تو بیچ میں وہ خود کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے انہوں نے، ان کی آواز تو خدا کے فضل سے پہلے بھی بہت مضبوط اونچی تھی، انہوں نے بڑی بلند آواز سے اذان دی، اور انہوں نے کہا کہ اذان کے الفاظ میرے پیچھے پیچھے آپ دہراتے رہیں۔ تو یہ اس زمین پر جہاں پہ اللہ کا نام لیا جا رہا تھا، پہلی اذان تھی جو ہم دے کے وہاں سے آئے تھے۔ عبدالرحمان صاحب نے کہا مختصر کریں، تو میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجالس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بعض دفعہ کہ کمزور لوگ وہاں سے وہ چیزیں لے کر چلے جاتے ہیں اور باہر جا کر وہ بتایا کرتے ہیں۔ اور یہ ایک حدیث بھی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجالس میں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، مثال دی تھی کہ جیسے گڈریا کسی آدمی پر خوش ہوا تو اس نے کہا پسند کر لو جو بھیڑ چاہیے، تو وہ جو شخص تھا اس نے بھیڑیں تو نہیں لی، ان کا بھیڑوں کا کتا ساتھ لے گیا۔ تو
مثال دی کہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے. تو میں کوئی ایسی بات اس وقت کے بارے میں نہیں کر رہا. میں جب نیا نیا یہاں پر آیا تو سب سے پہلے میں نے جمعہ جو ہے جہاں یہ بیت العافیہ ہے یہاں پر اس وقت ہوا کرتا تھا جب میں 89 میں. تو میں پہلے جمعے یا عید پر آیا تو وہاں پر خطبہ بھی ہو رہا تھا اور میں ایسی جگہ سے آیا تھا کہ میرا بہت زیادہ تھا کہ یہاں ہر لفظ جو امام صاحب دے رہے ہیں وہ غور سے سننا چاہیے. اور ایک صاحب یہاں کے لوکل تھے, وہ سو رہے تھے اور میں نے ان کی طرف دیکھا کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں, میں تو ایسی جگہ سے آیا ہوں, میں تو ایک ایک لفظ سن رہا ہوں. تو وہاں سے عباسی صاحب, شاید عباسی صاحب گزرے, یہ فوٹوگرافی کر رہے تھے. تو میں نے انہیں اشارہ کیا کہ ان کا ذرا فوٹو لیں. تو انہوں نے فرمایا نہیں, ان کا فوٹو نہیں لینا. تو مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ صرف پازیٹیو چیزوں کے فوٹو لیتے ہیں, نیگیٹو چیزوں کے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بتانی ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے کزن قمر احمد صاحب مرحوم میرے ساتھ ہی ہم دونوں اکٹھے آئے تھے. تو انہوں نے یہاں آ کے سب سے پہلے جو ویڈیو کیمرہ جو ایجاد ہوئی تھی اس وقت نئی نئی ایجاد تھی یہاں جرمنی میں, تو وہ خریدا تھا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, شاید جو اس وقت حضور کے قریب دوست ہوں گے ان کو بھی علم ہوگا کہ جب یہ مووی بنا رہے تھے قمر صاحب تو حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے پوچھا یہ کیا ہے. تو پھر قمر صاحب نے بتایا تھا کہ یہ ویڈیو یہ پروجیکٹر کی جس طرح فلم بنتی ہے نا, تو یہ فلم بناتا ہے. اس کی خوبی یہ ہے کہ ادھر ریکارڈ کریں اور ساتھ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں. تو حضور نے پھر وہ ہاتھ میں پکڑ کے اس کو دیکھا بھی. پھر جاتے ہوئے ہمیں پتہ چلا کہ وہ خرید کے بھی لے کے گئے تھے. یہ ہے کہ قمر احمد صاحب کو یہ جو ہے نا اعزاز حاصل ہے. آج جو ایم ٹی اے سے پوری دنیا میں جماعت کا تعارف ہو رہا ہے, تو اس کی ابتدا جرمنی میں قمر احمد کے صاحب کے کیمرے سے ہوئی ہے. اور دوسرا جو میں بتانا چاہتا تھا ایک لطیفہ ہی تھا. میں نوئے آف رہتا تھا تو وہاں پہ ایک ہمارے غیر احمدی دوست تھے, تو وہ بیئر بڑی پیتے تھے. تو وہ ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھے نا, تو میں نے ایسے ہی کہیں کہہ دیا, میں کہا یہ کیا ہے, پیشاب کی طرح ہے. تو وہ میرے گال پڑ گیا, کہنے لگا آپ کیا سمجھتے ہو میں پیشاب پیتا ہوں, آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ مجھے یہ کہا کہ میں پیشاب پیتا ہوں. میں کہا میں تو ویسے اس کا رنگ دیکھ کے کہا تھا اور تو کوئی بات نہیں تھی. میں کہا ویسے تو ہندو جو ہیں وہ بھی گائے کا پیشاب پی لیتے ہیں. کہتا میں ہندو نہیں, میں مسلمان ہوں. میں کہا ٹھیک ہے پیو پھر. تو یعنی اپنے آپ کو یہ مسلمان کہتے ہوئے بھی وہ جو ہے نا بیئر پی رہا تھا. عنوان ہے ہجرت کی برکات. تو وقت کی مناسبت سے ذرا جلدی میں پڑھوں گا. ہجرت سنت نبوی قیام داغ ہجرت بھی نہیں دنیا مراد سے یہ شیوا اہل ایمان ہے. خدا نے دی ہمیں توفیق ان ملکوں میں بسنے کی, صدی آدی سے فضل اس کا رہا ہم پر نمایاں ہے. اللہ میں خدا ہوتا ہے ساتھ اس کے, نہ ڈر ہرگز چلا چل ساتھ اس کے آپ رحماں ہے. دکھاتا ہے وہ ہر ایک دور میں اپنی تجلی خود, وہی ساتھ اپنے پیارے کے
وہی قادر مہرباں ہے